شہوت کی مثال لسی کی مانند ہے۔ ہمارے علاقوں میں لوگ لسی پیتے ہیں تو لسی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو جتنا لمبا چاہو کر لو۔ ایک گلاس لسی کو آپ 10 گلاس بنانا چاہیں نا تو پانی ملا دے بن جائے گی، لمبی ہوتی جاتی ہے، جتنا چاہو لمبا کر لو۔ شہوت بھی ایسے ہے، بڑھاؤ تو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان کے قابو سے باہر، اور اس کو کنٹرول کرنا چاہو تو یہ کنٹرول بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ شہوت ایک ہوس بن جاتی ہے جو بندے کنٹرول نہیں کرتے، اور ان کی آنکھوں میں شہوت، ان کے دل میں شہوت، ہر وقت ایک ہی خیال۔ بندے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو بیوی کی اتنی زیادہ ضرورت پڑے، لیکن حرص اور ہوس جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ چنانچہ نوجوان سوچتے ہیں کہ بس شادی ہو گئی نا تو یہ کام ٹھیک ہو جائے گا، اور پتہ چلتا ہے کہ شادی کے بعد یہ کام اور بڑھ جاتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ شادی ہو جائے، پھر ایک ہوتی ہے تو دوسرے کا چکر شروع ہو جاتا ہے، نان سٹاپ، ہر وقت یہی سوچے۔ ایک مرتبہ ہمارے 4-5 دوست تھے، وہ نیو یارک کی مسجد میں بیٹھے دوسری شادی کے اوپر بڑی شد و مد کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ہونی چاہیے جی، سنت کی اتباع کرنی چاہیے، اور ضرورت ہے، اور سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کا محبوب ٹاپک ہوتا ہے دوسری شادی۔ دیکھیں بھائی، ہم دوسری شادی کی مخالفت نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے۔ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو کون مخالفت کر سکتا ہے؟ مگر ہم وارن کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں کہ اگر دوسری شادی کرو گے تو تم نبھا کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، عدل کرنا مشکل ہو جائے گا، انصاف کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جو بندہ آخرت کی ذلت سے ڈرتا ہے وہ ذرا بچے، ورنہ ایک کان ایک نے پکڑا ہوگا اور دوسرا کان دوسری نے پکڑا ہوا ہوگا۔ اور آج تو وہ بیوی ہے، محبت کا اظہار کرتی ہے، قیامت کے دن محبتیں سب ایک طرف۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ایک نیکی ملنے کی توقع ہوگی نا تو بیوی نہیں خامد کو چھوڑے گی، کہے گی مجھے چاہیے۔ تو دوسری شادی کرنا آسان ہے، مگر عدل و انصاف کرنا یہ مشکل کام ہے، اور اس کی گواہی قرآن پاک سے ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ۔ تم جتنے حریص بن جاؤ، ٹھرکی بن جاؤ، تم دو عورتوں میں آپس میں انصاف کر ہی نہیں پاؤ گے۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد ایک بیوی بن کے رہتی ہے اور دوسری بیوہ بن کے رہتی ہے۔ طبیعت کا مائلان ایک ہی طرف ہوتا ہے۔ تو جب ایک کی طرف ملان ہے تو جو مل گئی ہے صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارو، دین کا کام کرو۔ صرف شادی کرنے کو مقصد زندگی نہ بناؤ، مشکل ہو جائے گی۔ ہر بندہ تو حضرت اقدس ثانی نہیں بن سکتا۔ انہوں نے جس طرح نبھا کیا، میں تو حیران ہوتا ہوں کئی مرتبہ کتنا انہوں نے خیال رکھا۔ ان کا یہ حال تھا کہ 2 تربوز آئے، 2 بیویاں تھیں۔ اب یہ نہیں کیا کہ ایک تربوز ایک طرف بھیج دو، دوسرا تربوز دوسری طرف۔ فرمایا ہو سکتا ہے ایک تربوز میٹھا نکلے، دوسرا پھیکا نکلے۔ تو بچے کو بلا کے کہا خادم کو کہ اس تربوز کو بھی کاٹو اور اس تربوز کو بھی کاٹو، اور اس کا آدھا اس طرف، اس کا آدھا اس طرف، دوسرے کا بھی آدھا آدھا، تاکہ دونوں کو برابر کا حصہ مل جائے۔ اب اتنی برابری کون کر سکتا ہے؟ آج نہیں کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے 2 شادیاں کی اور بڑا دونوں کے درمیان اس نے نا برابری کا معاملہ کیا، بڑا برابری کا معاملہ۔ جو کام ایک کے ساتھ ہوتا وہی دوسری کے ساتھ، جو ایک کو چیز لا کے دیتا وہی دوسری کو۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک ایکسیڈنٹ میں دونوں بیویوں کی ایک دن وفات ہو گئی، تو گھر سے 2 جنازے نکلے۔ اب ایک پہلے نکلنا تھا اور دوسرا بعد میں نکلنا تھا۔ اب اس کو چونکہ برابری کا ایک ذہن بنا ہوا تھا، اس نے کہا بھئی ایسے کرو کہ ایک دروازہ اس گلی کی طرف ہے، دوسرا دروازہ اس دوسری گلی کی طرف جو ہے نا دیوار میں سے نیا نکال دو، تاکہ جنازے ایک ہی وقت میں گھر سے باہر نکلیں، آگے پیچھے نہ ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی مجھ پہ یہ نہ کہے کہ اس نے فلاں کا جنازہ پہلے نکالا، میرا بعد میں نکالا، برابری نہیں کی۔
اب اللہ کی شان کہ اس نے ایک وقت میں دونوں جنازے، ایک اس دروازے سے اس گلی میں، دوسرا اس دروازے سے اس گلی میں، اور بڑا مطمئن ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ فوت ہوا تو کسی نے پوچھا سناؤ بھائی آگے کیا؟ کہتے ہیں بیویوں نے دھر لیا کہ تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہتے ہیں میں تو بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو بڑی برابری کی ہے، یہ کیسے کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا دیکھو میں نے تو اتنا انصاف کیا کہ تمہارے جنازے کے لیے بھی میں نے ایک کو ایک دروازے سے نکالا اور عین اسی وقت دوسری کو دوسری دروازے سے نکالا۔ تو بیوی کہنے لگی ہاں اس کا دروازہ پرانا تھا اور اس کا دروازہ نیا تھا۔ تو اب بتائیں بھائی کیسے جان چھڑائیں گے؟ اس لیے دوسری شادی کی جو پابندیاں ہیں اور فرائض ہیں ان سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس چکر میں مت پڑو۔ جہاں تک ضرورت کا معاملہ ہے، اگر بیوی ہے صحت مند ہے تو الحمدللہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور جہاں تک چاہت کا سلسلہ ہے، شہوت کا، یہ نہیں پوری ہوتی جتنی مرضی ہو جائے۔ چنانچہ جہانگیر بادشاہ کے حالات زندگی میں کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی 800 بیویاں تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں کہ ضرورت پوری ہونے کے لیے تو ایک دو بیویاں کافی ہیں، اس نے 800 بیویاں کی، اور پھر جو تھا کوئی اور تھی عورت جس کے عشق میں گرفتار تھا تو اس کی محبت میں روتا ہوا مرا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کنٹرول ہو جاتی ہے، بڑھانے پہ آ جائیں تو پھر آپ کے پاس اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ تو پاسبل ہی نہیں نا کہ یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے دنیا بھر کے ہو جائیں ہنسی میرے لیے،